السلام علیکم کہانی گو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور حالم کی سٹوری میں آگے کیا ہوتا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنی قسط کی طرف بڑھتے ہیں۔ صبح سے تنگو کامل کے گھر صفائی اور تیاریوں کا ایسا سما بندھا تھا کہ چند ایک بار تو تالیہ نے بٹلر کو روک کے پوچھنا چاہا کہ آخر آ کون رہا ہے، مگر پھر ارادہ بدل دیا۔ کون سا وہ بتا دے گا۔ مسز شیلا کامل مضطرب اور پرجوش سی کچن میں ایک ایک چیز اپنی نگرانی میں تیار کروا رہی تھی۔ باریک ہیل پہنے وہ بالوں کو پارلر سے سیٹ کروائے بے حد خوش اور نروس نظر آ رہی تھی، مگر جب انہوں نے تالیہ اور تسنیم کو کھانا لانے کی ترتیب کی ہدایت دینا شروع کی تو تالیہ کے ابو حیرت سے اکھٹے ہوئے۔ 25 منٹ، صرف 25 منٹ کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں کیا؟ مسز کامل نے اسے یوں دیکھا گویا اس کی عقل پہ افسوس کیا ہو۔ ہاں تالیہ، 25 منٹ بھی بہت ہیں، اور ناک سے مکھی اڑاتی آگے بڑھ گئیں۔ تسنیم نے کندھے اچکا دیے۔ کسی ملازم کو اندازہ نہ تھا کہ مہمان کون تھے، مگر بٹلر نے کام کے دوران اتنا بتایا کہ سر کے کلاس فیلو ان کی بیگم ہیں۔ تسنیم نے بٹلر کے آگے بڑھتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کامل صاحب کے کلاس فیلو ہیں تو اچھے خاصے بوڑھے ہوں گے۔ آخر ایک بوڑھے اور بڑھیا کے آنے پہ اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تالیہ بے اختیار ہنس دی۔ پھر اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے ایپرن پہ سامنے رکھ کے نقلی زیورات کی موجودگی کی تصدیق کی، جو پوٹلی کی صورت بیلٹ کے ساتھ اس کی کمر سے بندھے تھے۔ لاکر کھول کے زیورات عدل بدل کرنے کے لیے 25 منٹ بھی کافی تھے۔ شام ڈھل گئی اور گھر پر اندھیرا چھانے لگا۔ مالے گھر بھی کراچی کے بنگلوں جیسے تھے، ویسے ہی لان، پورچ، ڈرائی وے اور سامنے گیٹ، اونچی چار دیواری۔ کچن کی کھڑکی سے لان نظر آتا تھا، وہاں تنگو کامل اپنے بیوی بچوں سمیت کب سے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تالیہ منہمک سی کھڑی سلاد پلیٹ میں سجا رہی تھی جب باہر پر رونق سا شور مچا۔ تسنیم اور نور ساتھی ملازمائیں لپک کے کھڑکی میں جا کھڑی ہوئیں۔ گاڑیوں کے اندر آنے اور دروازوں کے کھلنے بند ہونے کی آوازوں کے ساتھ دعا سلام بھی گونجا تھا۔ تالیہ مزے سے سلاد کے قطلے ڈش میں سجاتی گئی۔ اوہ خدایا، اف اف، کیا تم نے انہیں دیکھا؟ کھڑکی سے باہر جھانکتی تسنیم نے مہمانوں کو گاڑی سے اترتے دیکھا تو مارے جوش کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ نور باقاعدہ اوپر نیچے اچھلی، پھر دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ اف، یہ تو مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اوہ، اس نے گرے سوٹ پہن رکھا ہے۔ انہوں نے گرے سوٹ پہن رکھا ہے۔ وہ ان کی وائف کو دیکھو، اس نے صبح یہی ڈریس مارننگ شو کے انٹرویو میں پہنا ہوا تھا۔ اف اف، ان دونوں کے چہرے سرخ پڑ کے تمتما رہے تھے اور وہ کبھی منہ پہ ہاتھ رکھتی، کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ مارے جوش کے پکڑتی۔ تالیہ نے گردن اٹھا کے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور افسوس سے سر جھٹکا۔ خیر، یہ بیچاریاں ملازمائیں ہیں، امیر اور مشہور لوگ دیکھنے کا موقع کہاں ملتا ہے ان کو، ان کا ایسا جذباتی ہونا بنتا ہے۔ اس نے سلاد کی ڈش رکھی اور تسلی سے ہاتھ رومال سے پونچھتی آگے آئی۔ ان دونوں کے قریب رکی اور باہر جھانکا۔ گارڈز اور چند افراد کے ہمراہ وہ دونوں میاں بیوی کار سے اتر چکے تھے اور میزبانوں سے مل رہے تھے۔ گرے سوٹ والا آدمی دراز قد اور دبلا پتلا تھا، فٹ اور سمارٹ۔ مسز کامل سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کی پشت تالیہ کی طرف تھی، پھر وہ پلٹا تو تنگو کامل کے بیٹے علی کے قریب ٹھہرا۔ علی نے اس کا ہاتھ تھاما اور چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ یہ مالے لوگوں کا بڑوں سے ملنے کا طریقہ تھا، اور تب تالیہ نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا۔ ہاں، اس نے بے اختیار ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آنکھیں شوق سے پھیل گئیں، سانس اٹک اٹک گئی اور رنگت گلابی پڑنے لگی۔ اوہ گاڈ، اوہ گاڈ! اس نے بے یقینی سے نور اور تسلیم کو دیکھا، جو اتنی بے یقینی سے اور خوشی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ شخص اب مسکرا کے بچے کا سر تھپک رہا تھا، پھر چہرہ کامل صاحب کی طرف موڑ کے کچھ کہنے لگا، اور ادھر تالیہ مراد کھڑکی میں ہکا بکا سی کھڑی تھی۔ نور نے اس کا کندھا ہلایا۔ تمہارا فون بج رہا ہے تالیہ۔ وہ چونکی، پھر ایپرن کی جیب سے فون نکال کر بغیر دیکھے کان سے لگایا۔ نظریں وہیں باہر جمی تھیں، دوسرا ہاتھ ابھی تک ہونٹوں پہ تھا۔ اف! بریسلیٹ کا پتہ چل گیا تالیہ، اور تم یقین نہیں کرو گی کہ وہ کس کے پاس ہے، وہ جوش سے بتا رہی تھی۔ میری اس شخص سے بات ہوئی ہے جس نے آخری دفعہ اسے بیچا ہے، اس سے ایک آدمی نے خریدا تھا وہ بریسلیٹ اپنی بہن کی سالگرہ کے لیے، اور جانتی ہو اس کی بہن کس کی بیوی ہے؟ شاید میں جانتی ہوں، وہ نظریں باہر ٹکائے بے خود سی کہہ رہی تھی۔ وہ پورچ میں کھڑا علی بن کامل کی طرف اشارہ کر کے اس کے باپ سے کچھ پوچھ رہا تھا، یا شاید بچے کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ دراز قد تھا، کثرتی جسم والا، بے حد فٹ اور تیز چلنے والا آدمی۔ نہیں، تم نہیں جانتی، اس کی بہن کا شوہر اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ اس کی رنگت صاف تھی، بے حد صاف، نقوش چینی تھے، مگر بہت پرکشش۔
وجیح چہرہ اور چمکتی ہوئی خوبصورت آنکھیں۔ وہ اب تنگو کامل کی بات پر مسکرا رہا تھا۔ بارسن نیشنل کا ہونے والا نیا صدر۔ اس کے بال سیاہ تھے اور نفاست سے برش کر کے پیچھے کر رکھے تھے۔ کانوں کے اوپر سے وہ سفید تھے جو اس کے چہرے کی نرمی اور وقار میں اضافہ کرتے تھے۔ وہ 48 برس کا تھا مگر اپنی فٹنس اور جوان نظر آتے چہرے کے باعث عمر سے 10-15 برس کم دکھائی دیتا تھا۔ ہمارے ملک کا اگلا وزیر اعظم وان فاتح رامزل، اس کے گھر ہے تمہارا بریسلٹ۔ تالیہ! بے یقین سی تالیہ ہنوز باہر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ دونوں ملازمائیں باہر بھاگ چکی تھیں۔ اور اگر میں تمہیں یہ کہوں داتن کہ وان فاتح بن رامزل اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے تو کیا تم یقین کرو گی؟ وہ بے خودی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف داتن نے گہری سانس بھری تھی۔ تالیہ، میں جانتی ہوں اس کا نام سن کر تم صدمے اور فین مومنٹ کی ملی جلی کیفیت میں ہو، اس لیے کوئی بات نہیں، ٹھنڈا پانی پیو اور پھر لاکر کی طرف جاؤ۔ بریسلٹ کا ابھی نہ سوچو۔ اس کے الفاظ نے کوئی بلبلا سا پھاڑ دیا تھا۔ تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ چپ کرو موٹی کالی مرغی، وہ جل کر بولی اور فون بند کر کے جیب میں رکھا۔ پھر کھڑکی سے باہر جھانکا تو پورچ اب خالی تھا۔ یقیناً مہمانوں کو لے کر میزبان اندر ڈرائنگ روم میں چلے گئے تھے۔ اس نے بے قراری سے کچن کے دروازے کو دیکھا۔ سب ملازم مہمانوں کے آگے پیچھے بھاگ چکے تھے۔ وہ جائے یا نہیں؟ اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے فین مومنٹ سے نکلنے کی کوشش کی۔ کندھے اچکائے اور سینے پہ بازو لپیٹ کر وہیں کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نہیں جاؤں گی۔ میں کوئی باقی لوگوں کی طرف فاتح رامزل کی اتنی بڑی فین تھوڑی ہوں جو اپنے ذاتی وقار اور خود اعتمادی کو پس سے پش ڈال کر چھوٹے لوگوں کی طرح سیلیبریٹی کے آگے پیچھے بھاگتی پھروں ہوں۔ وہ اسی طرح اکڑ کے کھڑی رہی، چند سانسیں لی، پھر ایک دم بازو نیچے گرائے اور باہر کو بھاگی۔ مٹی ڈالو وقار اور اعتماد پہ، وہ فاتح رامزل ہے۔ اوف، دی فاتح رامزل! تیز تیز دوڑتی وہ ڈرائنگ روم کے دروازے تک آئی تھی۔ چہرہ خوشی سے گلابی سا تمتمانے لگا تھا۔ ملازمائیں وہاں پہلے سے کھڑی پرجوش سی سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پاس آ رکی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا مگر یہاں سے صرف کامل صاحب اور مسز کامل بیٹھے نظر آتے تھے، مہمان نہیں۔ تبھی بٹلر باہر نکلا اور سخت لہجے میں تالیہ کو مخاطب کیا، جوس تم سرو کرو گی، جلدی! اس کی رنگت مزید گلابی پڑ گئی۔ جھٹ سر ہلایا اور کچن کی طرف بھاگی، جلدی جلدی ٹرے لگائی اور ڈرائنگ روم تک آئی۔ دروازے پہ لگے بیضوی آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ سائیڈ کی مانگ نکال کر بالوں کو کس کر جوڑے میں باندھے وہ سرمئی سفید یونیفارم میں ملبوس تھی۔ چہرہ دھلا دھلایا اور آنکھیں سبز تھیں۔ وہ زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اف، خیر ہے! اس نے سر جھٹکا اور اندر داخل ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں تیز اے سی چل رہے تھے مگر اس کے ہاتھوں پہ پسینہ آ رہا تھا۔ ٹھنڈے ماحول کو زرد لیمپس کی روشنیوں نے مزید مسحور کن اور پرفسوں بنا رکھا تھا۔ میزبان جوڑے کے علاوہ مہمان جوڑا اور 3 افراد بیٹھے تھے۔ فاتح رامزل سامنے والے صوفے پہ موجود تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ چہرہ ذرا موڑے کامل صاحب کی بات سن رہا تھا۔ برابر میں اس کی بیوی بیٹھی تھی۔ اس کے بال بھورے سرخ ڈائی تھے اور ہاف باندھ رکھے تھے۔ وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے ہوئے تھی، آنکھیں بے جان تھیں۔ وہ دونوں ٹرے اٹھائے آتی ملازمہ کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ تالیہ باری باری سب کے پاس رک کر جوس پیش کرنے لگی۔ سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جذباتی سی مسز کامل نے اپنے شوہر کی بات ٹوکتے ہوئے مسکرا کے کہا، مگر وان فاتح رامزل اور مسز رامزل، آپ دونوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ نے ہمارے گھر کو رونق بخشی۔